بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورج کی پوجا کرنے والے ایک ایسے ہندو کا قصہ بیان کریں گے جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور پھر اس کے جنازے میں ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس سے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے۔ وہ ہندو کون تھا؟ اس کی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا اور اس کے جنازے میں کیا واقعات رونما ہوئے؟ آئیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ دوست محمد قریشی کی بیان کردہ روح کے زنگ کو اتارتی ہوئی داستان۔ وہ مدرسے کے قریب میں ایک محلے میں امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار رہتا، مذہبی تعصب سے بالا تر، محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے مدرسے کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے آتا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے کبھی مدرسے کے مولانا سے کوئی رابطہ بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اس سے کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی، جو کہ ہندو تھا جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معاملات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج نہا کر سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا اپنا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ مولانا صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مہاراج نے کہا، نہ تو آپ کے بڑوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ جی نے مذاق کے انداز میں مولانا صاحب کو چھیڑ دیا۔ مولانا صاحب نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاراج نے کہا، دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کی طرح ہو، مجھے غصہ دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا، میں بھی تمہاری پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں۔ مجھے کسی نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں، سنا ہے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں اللہ کی محبت جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا بھائی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہ لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریہ جی، آج آپ عبادت نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو ہماری عبادت نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا بولے، اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو کبھی سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے؟ بادل، سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا۔ اس پر مولانا نے کہا، اچھا سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا ہے
کہ آپ کے ناگے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناگا کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریہ جی نے پلٹ کر سوال داغا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناگے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اس پر سوریہ جی نے بولا، غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر کیا؟ مولانا نے بات کو جاری رکھا۔ مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا۔ سوریہ جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج، اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریوں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والی ذات سے رجوع کیا جائے جو اسے طلوع اور غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ جی چپ رہے۔ مولانا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سوریہ جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے۔ سورج کے پاس نہ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ سوریہ جی مہاراج، آپ کو پتہ ہے اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے اور اس کا نظام چلانے والے ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ایسی ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس آدم کی اولاد میں سے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا، اسے ویسے کا ویسے ہی رب کے پاس لے کر جاؤ گے سوریہ جی، اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریہ جی ہکا بکا مولانا کی باتیں سنتے رہے۔ مولانا صاحب پر جلال و جمال کے دونوں صفات کا غلبہ تھا، کبھی ایک آ رہی تھی تو کبھی دوسری۔ لگتا تھا انہوں نے اپنے بزرگوں کی بات پلے باندھ کر خوب تیاری کر رکھی تھی۔ سوریہ جی، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے۔ شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سے ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان موجود نہیں ہے، مگر سوریہ جی، پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ بیٹیوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ خود نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر چاہے جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے اسی کے گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک محبت سے تمہیں بلائے۔ پھر وہ آپ کے اندر بغیر انس کے، بغیر آپ کے بلائے کیسے آ جائے گا؟ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریہ جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیے، وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریہ جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں طوفان پیدا ہو گیا تھا، رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ جی سر رات رو رو کر معافی مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کی عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسے کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ جی مولانا صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا تھا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریہ جی کی کیفیت سے لگتا تھا جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہو مگر زبان خاموش ہو۔ مولانا صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریہ جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، سوریہ جی مہاراج، آپ کچھ مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج خود اللہ پاک آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ چکا ہے۔ سوریہ جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زاروں قطار روتے سوریہ جی کو انہوں نے خوب رونے دیا اور وہ جانتے تھے کہ ہر مسلمان پیدا ہونے والا بچے کی طرح روتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے اور جان کی علامت ہے۔ پھر اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کروایا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا
اور اسلام قبول کرنے کے 10 دن بعد عبداللہ بھائی بس ایک بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں، عبداللہ کے جنازے پر لگتا تھا ایک ہجوم امڑ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود نیک انسان تھے، بلا تفریق مذہب و مسلک پر ہر ایک کے کام آنے والے تھے، اور اوپر سے جو احترام مسلمانوں نے ان کا کیا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں محبت کا طوفان بھر دیا۔ لوگ ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے۔ کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجامع نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ہمارے پیچھے شہادتیں دہرا لیں، باقی کام بعد میں رہیں گے۔ بہت سارے ہندو نے جب شہادتین کا ورد کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ تھی، وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہندو رشتہ داروں کو بھی جنازے میں کھڑا ہونے سے نہیں روکا گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔